ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا. یہ اتنے بڑے شخص ہے کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا, چیف جسٹس بنایا. حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے, امیروں کے بچے آپ ایسے پڑھتے ہیں, بی ایسے پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں. غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہے, غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے. مشلہ رسول اللہ دیتا ہے. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں, میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی, کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے, سلیقہ سمجھا دے, یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا, میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے, میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے, اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گا. امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا, میں بیوہ ماں کے شرطیں بوجھ اتارنے کے لیے نکلا, میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا, لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا, پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے گئے, مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماں تھا چوما, کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہ بڑا شوق ہے. کہنے لگے چلا آجا پڑھا کر, آجا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا, گھر سے کام کرنے آتا, سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی دی تنخواہ تو وہ دے گا کہ ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی, کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا, میرا بچہ خراب کر دیا ہے. میں کام پہ بھیجتی تھی, اس نے کس چکر میں ڈال دیا, مسئلے سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے, کام بھی تو کرنا چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی, امام صاحب بڑے امیر ترین آدمی, اربوں خربوں پتی تھی, اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر, سارا بغداد, سارا کوفہ, سارا مصر سلوک کرتا ہے. بی بی آئی اور 13 جملے عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی, تیرا اتنا نام, تجھے خیال نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں, تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا, میری یتیم بچوں روٹی کہاں سے کھائے گی, مسئلہ سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے. بی بی بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی. بی بی کیا تیری امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے, تیرا بیٹا بڑا لائق ہے, تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر دے مولوی, یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ میں 3 دینار تھا. ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے, کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے دادا بتائے, حالانکہ میں کنات کا خرچہ کرتی تھی, لیکن جب کھلا دھلا کرے تو وہ بڑا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے, تو دے گا. کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا, پہلے سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے, یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے, التجائے کرتے, پیار کرتے. گزر گیا وہ دور, اب تو سوٹ لینے کا دور ہے, مٹھائیاں لینے کا دور ہے, کان ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے, اب تو پوچھتے تو میرے لیے کیا لایا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 مہینے نہیں, 20 سال تک کہنا آسان, بولنا آسان, سننا آسان, 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے, وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا. اب حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا, ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھائے گا, وقت آئے گا تو دیکھے گی. کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے ہیں, وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا, میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا, تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی, علماء کی بڑی فرما بردار کی, محبت کرنے والی. اس نے حلوہ بنا کے بھیجا, کھانا بنا کے بھیجا. ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہی آ جائیں میرے ساتھ. کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا, ایک میں بیٹھ گیا, بیچ میں کھانا رکھ لیا. اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی. 2 لقمے کھائے کہ اماں آ گئی. جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا, ایک یتیم, ایک لاوارث, ایک بن باپ کا بچہ, وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار میں لا سکتا تھا, تخت پہ بیٹھ کے
جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تھپ گئی، روئی، چیخے ماری. میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا. اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیر بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا. دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے. تب بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، جن کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائے. تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لے، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈے، اس کی وردی اپنے ذمہ لے لے، کتابیں اپنے ذمہ لے لے، اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لے، روز جیب میں کافی ڈال کے ڈالا کرے کہ غریب کو دے دیے. پر میں 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کر دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری. میں نے کہا اب لفظوں سے سکون چاہتا ہوں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے تھے.